کیا سیکھنے کو ملا؟ سچ کو آنچ نہیں ہے. ہاں لوگ کہتے ہیں یار جھوٹ بولو تو ہی کام بنے گا. نہیں جناب، بنے گا نہیں، بگڑے گا. سچا جو ہے وہ اللہ کو بڑا پسند ہے. سچائی یہ اولیاء کا طریقہ ہے، یہ نبی پاک کا طریقہ ہے. مجھے ایک بات بتاؤ نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سالہ زندگی جب گزاری تھی اور مکے کے لوگوں میں اب اعلان نبوت کا وقت آیا تھا، اس وقت میرے آقا صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر آپ نے ایک عظیم الشان اعلان کیا تھا، اے لوگوں بتاؤ میں کون ہوں. یہ کیسا اعلان ہوتا ہے؟ یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اپنے ساتھ رہنے والوں کے سامنے یہ پوچھ لینا کہ مجھے بتاؤ میں کون ہوں، تو پھر لوگوں کو بڑی باتیں پتہ ہوتی ہیں. مگر میرے آقا کی شان دیکھو، 40 سال ان خون خوار لوگوں کے درمیان رہے تھے، مگر سب کی زبان پر ایک ہی جواب تھا، آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ سچے ہیں. ایک بات تو بتاؤ، بے حد محبت ہے آقا سے، بڑی محبت ہے غوث اعظم سے. آقا امین ہیں، غوث پاک سچے ہیں، اور یہ نبی پاک کو ماننے والا غوث پاک کا دیوانہ کیسے جھوٹ بول دیتا ہے؟ اپنے بارے میں سوچو، کیسے فیضان ملے گا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا؟ کیسے غوث اعظم کی سچی غلامی کا دعویٰ کر سکتے ہم کہ اگر زبان پہ جھوٹ ہے تو؟ یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں صرف سچ بولنا ہے. ہمارے آقا تو وہ ہیں جن کے بارے میں بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. ارے سچی بات سکھانے والے آقا ہیں، اور نبی پاک کا غلام کہلانے والے کی زبان پہ جھوٹ. اچھا جھوٹ بھی اب اتنا آ گیا ہے کہ پہلے تو لوگ کبھی کبھی جھوٹ بولتے تھے. لوگ بتاتے ہیں پہلے کبھی کبھی کوئی جھوٹ بولتا تھا، اب تو ایسا لگتا ہے کوئی کبھی کبھی سچ بولتا ہے. ہر بات میں جھوٹ، دوستوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ، کاروبار میں مال بیچنا ہے تو جھوٹ، مال خریدنا ہے تو جھوٹ، پیسے دینے نہیں ہے تو جھوٹ، ہر بات میں جھوٹ. مذاق بن گیا جھوٹ، تو اس کو کوئی بڑا گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. روایتوں میں آتا ہے جب بندہ ایک جھوٹ بولتا ہے نا، اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ اس کے منہ کی بو سے فرشتے 1 میل دور ہو جاتے ہیں. اب سوچو، جھوٹ بول بول کر فرشتے تو دور کر دیے ہیں، رحمت کے فرشتے تو ہو گئے دور. اب ہم کہتے ہیں گھر میں بیماری نہیں ختم ہوتی، پریشانی ختم نہیں ہوتی، برکت نہیں آتی، کاروبار میں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. ارے تم نے جھوٹ بول کر سارے رحمت کے فرشتے تو دور کر دیے. آؤ اے غوث پاک کے چاہنے والوں، اگر واقعی فیضان غوث حاصل کرنا ہے نا، واقعی 11ویں شریف کی برکتیں حاصل کرنی ہے، تو آج ایک نیت کر کے جاؤ کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے. نیت کر لیں انشاءاللہ، آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ، سچ بولیں گے. کبھی کبھی مشکل ہوتا ہے سچ بولنا، لیکن آپ یقین کریں جب آپ سچ بولتے ہیں نا تو کام سیدھا ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ مدرسے کے طلباء بھی بیٹھے، اسکول کالجز والے بھی بیٹھے ہوں گے، آفس میں جاب کرنے والے بھی بیٹھے. اب کسی دن آپ لیٹ ہو گئے، ٹھیک ہے، اب لیٹ ہونے پر کیا بہانہ ہوتا ہے؟ وہ ٹریفک جام تھا، فلاں پرابلم ہو گئی تھی، پیر میں تکلیف تھی، طبیعت ٹھیک نہیں تھی. اب قاری صاحب، استاد صاحب، یہ آفس والے تو مان گئے کہ آپ آدھا گھنٹہ کیوں لیٹ ہوئے ہیں. جھوٹ کا گناہ تو مل گیا نا، اور آپ جلدی اٹھنے والے بھی نہیں بنے، کیونکہ آپ کو پتا ہے جب لیٹ ہوں گا جھوٹ بول دوں گا. لیکن جس دن آپ نے کہا کہ میری آنکھ ہی لیٹ کھلی تھی، میں خود گھر سے دیر نکلا تھا، تو کیا ہوگا؟ چھوٹی سی یا تو سزا ملے گی یا تھوڑے پیسے کاٹ لیے جائیں گے سچ بولنے کی وجہ سے. لیکن فائدہ کیا ہوگا کہ اب آپ کل جلدی اٹھیں گے، آپ جھوٹ سے بھی بچ گئے، آپ کی روٹین بھی ٹھیک ہو گئی. اور ایک اور بات یاد رکھیں، جو جھوٹ بولتا ہے نا وہ ہمیشہ پریشان نظر آئے گا آپ کو. ہاں کتابوں میں لکھا ہے جھوٹ بولنے والے کے چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے. جھوٹ بولنے والا آپ کو مضطرب، ٹینشن میں، پریشان دکھے گا. سچ بولنے والا بڑا پرسکون دکھے گا، اس کے چہرے پہ نور ہوگا. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے نا، تو کئی بار ایسا بھی ہوا کہ لوگ جو پیارے آقا کا چہرہ دیکھتے نا، کہتے یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا چہرہ. یہ جو کہتے ہیں سچ ہی کہتے ہیں. ہاں جو سچ بولتا ہے نا، کام، کوائٹ، پرسکون، بڑا ریلیکس ملے گا آپ کو. اور اس کی وجہ بھی ہے، ایک وجہ بھی بتا دیتا ہوں. مثال کے طور پہ جس کی عادت ہی جھوٹ بولنے کی ہے، آپ سے ملا کہاں رہتے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی بندہ کسی غریب علاقے میں رہتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا علاقہ ہوگا جو غریبوں کا علاقہ ہوگا. اب اس کو بتانا نہیں ہے میں وہاں رہتا ہوں، تو وہ کہے گا میں تو جناب کنال روڈ پہ رہتا ہوں. اچھا اب بتایا اس کو گھر کہیں اور ہے، راستہ بتایا، علاقہ بتایا کوئی مہنگے علاقے کا. اب ساری زندگی یاد رکھنا پڑے گا کہ اس کو میں نے ایڈریس جو نا کنال روڈ کا بتایا ہے. اب جب بھی پوچھے گا اس کو یہی بتانا پڑے گا. اچھا دوسرا کہتا ہے کام کیا کرتے ہو،
پتہ چلا کام ٹھیلا لگاتا ہے، حالانکہ ٹھیلا لگانا کوئی غلط بات نہیں، یہ رکشہ چلاتا ہے. کہا جناب میرا تو بہت بڑا بزنس ہے امپورٹ ایکسپورٹ کا. کہا اچھا ماشاء اللہ. اس بیچارے کو کیا پتا، اب ساری زندگی یاد رکھنا پڑے گا کہ اس کو میں نے ٹھیلا نہیں بتایا، اس کو امپورٹ کا بزنس بتایا. ٹھیک ہے، فائلیں سنبھالنی پڑتی ہیں اس کو اپنی خود ہی. وہ نہیں آفس میں جاتے ہیں 2 دن بعد، بھائی کیوں نہیں آئے، 2 دن چھٹی ہوئی، وہ نانی کا انتقال ہو گیا تھا. حالانکہ نانی جان پہلے دنیا سے ابھی ہیں، موجود ہیں، لیکن اب ساری زندگی یاد رکھنا پڑے گا کہ آفس میں نانی مر چکی ہے، اب دوبارہ کہہ نہیں سکوں گا کہ نانی بیمار تھی. تو جو جھوٹا ہوگا نا، اس نے جھوٹ بولا ہوا ہوگا، اور جہاں جہاں اس نے جھوٹ بولا ہے وہ ایک جھوٹ کو سنبھالنے کے لیے اس کو مزید جھوٹ بولنے پڑیں گے. سچے کو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے، جب پوچھے بتا دوں گا کہاں رہتا ہوں، جب پوچھے صحیح بتاؤں گا کیا کام کرتا ہوں. جو چیز اپنے بارے میں بتانی ہے سچ بتائیں نا، تو آپ کو ٹینشن ہی نہیں ہوگی. جھوٹے کو ٹینشن ہوتی ہے. اللہ کرے آج یہ جھوٹ کی لعنت ہمارے اندر سے دور ہو جائے. اپنے بچوں کو بھی یہ حوصلہ دیا کرو. ہاں، اپنے بچوں کو کہہ دیں کہ بیٹا کوئی غلطی ہو گئی مجھے بتا دینا، جھوٹ مت بولنا. اور وہ غلطی کر کے سچ بولے نا تو اس کو بہت زیادہ صدمات دیں. اس کو اتنا مت ڈانٹے کہ آئندہ پھر جھوٹ بولنے لگے. اس کو اس بات کی شاباش دے کہ چلو کم از کم تم نے سچ بات تو بتائی، تاکہ بچپن سے بچہ سچا بنے. غوث اعظم کی ماں نے کہا تھا بیٹا ہر حال میں سچ بولنا. آج ہم دانستہ یا غیر دانستہ اپنے بچوں کی خود ٹریننگ کر رہے ہیں جھوٹ بولنے کی. وہ کیسے؟ گھر میں فون آیا کسی کا، ابو نے کہا بیٹا ذرا کہہ دو ابو سو رہے ہیں. بیٹا دیکھ رہا ہے ابا جاگ رہے ہیں، مجھے کہہ رہے سو رہے ہیں. باہر دروازے پہ دستک ہوئی، کہا ابو گھر پہ نہیں ہے بتا کے آؤ. اچھا اس میں کبھی کبھی چٹکلا بھی ہو جاتا ہے، وہ بچہ آ کر باہر کا آتا ہے ابو کہہ رہے ہیں ابو گھر پہ نہیں ہے. اب آپ بتائیں کہ آپ خود ہی جھوٹ بولنے کی ٹریننگ دے رہے ہیں، تو وہی بچہ بچپن میں یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جب مرضی جھوٹ بول لو، ابو بھی تو کہتے ہیں. یہ نہ کرنا، خود بھی سچے بنے، اپنی اولاد کو بھی سچ سکھائیں. سچا اللہ کو پسند ہے، جھوٹا اللہ اکبر یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کرے کہ آج ہم اس برائی سے بچیں. اور الحمدللہ غوث اعظم کی تو باتیں اتنی ہیں، ساری رات باتیں کرتے رہیں، غوث پاک کے فضائل سناتے رہیں، آپ کے واقعات سناتے رہیں، آپ کی کرامتیں سناتے رہیں، تو ہماری راتیں تھوڑی پڑ سکتی ہیں. اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا. 2-3 باتیں مزید غور